جہالت ایک بیماری ہے، لا علمی ایک مرض ہے، اور اس کا علاج، اس کی شفا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال میں ہے۔ شفاء العی سوال، کہ جہالت کی بیماری کا علاج سوال سے کیا جاتا ہے۔ سوال یہ علم کے باب کھولتا ہے، سوال جہالت کی گرہیں کھولتا ہے، سوال علم کے راستے روشن کرتا ہے۔ اس حوالے سے 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 کہ سوال کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2 سوال کی نوعیت اور غرض کیا ہونی چاہیے۔ نمبر 3 جواب کا طرز اور مقصد کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ سوال کی اہمیت کیا ہے۔ سوال باب العلم کی چابی ہے۔ سوال کی وجہ سے علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ سوال کرنے کی وجہ سے جہالت ختم ہوتی ہے۔ سوال کرنے کی وجہ سے ناقابل حل مسائل حل ہوتے ہیں۔ خالق کائنات نے بھی سوال کرنے کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس سے عمومی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو، تم کسی چیز کے بارے میں جانتے نہ ہو، تو پھر جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو، جو صاحب علم ہیں ان سے سیکھ لیا کرو۔ سیکھنا، سوال کرنا جہالت کو ختم کرتا ہے، لا علمی کو ختم کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا علم کیسے آیا؟ تو آپ نے فرمایا بلسان سؤول وقلب عقول، کہ وہ زبان جو کثرت سے سوال کرنے والی اور وہ دل جو بیدار رہنے والا ہے، ان کی بدولت میرے پاس علم کا خزانہ آیا۔ تو عزیزان من، سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے، سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال کرنے سے صرف سوال کرنے والے کا ہی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہزاروں کا مجمع ہے، سب اس سوال کے جواب کو سنتے ہیں تو سب استفادہ کرتے ہیں۔ جتنے لوگ اس سوال کے جواب کو سنتے ہیں، سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اتنے ہی لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال کرنے والا یہ جانتا بھی نہ ہو کہ میرے اس سوال سے کوئی اور بھی مستفید ہونے والا ہے یا نہیں، تب بھی دوسرے لوگ استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سوال کرنا چاہیے۔ سوال بلندی ہے، سوال ترقی ہے، سوال کثرت علم ہے، سوال انسان کو جہالت کی دلدل سے نکالنے کا سبب ہے۔ سوال کی وجہ سے بہت سارے بند دروازے کھلتے ہیں۔ ابن شہاب فرماتے ہیں العلم خزانۃ مفتاح المسئلہ، کہ علم ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی سوال کرنا ہے۔ جب سوال کرتے ہیں تو خزانے کھلتے چلے آتے ہیں، جب سوال کرتے ہیں تو وہ مقفل باب کھل جاتا ہے، اور پھر علم کے خزانوں سے سینہ مخزن علوم بنتا ہے، اس سینے میں علم آتا ہے۔ ایک یورپی دانشور فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ تو عزیزان من، سوال کرنا چاہیے اور سوال کرنے کے لیے ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ جس قدر کثرت سوال ہوگی اسی قدر علوم پھیلیں گے، اسی قدر اشاعت علم زیادہ ہوگی۔ اب استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں میں ایسا ماحول پیدا کرے، ایسی کیفیت قائم کرے کہ کسی کو سوال کرتے ہوئے جھجک نہ ہو، کسی کو سوال کرتے ہوئے ڈر نہ ہو، ڈانٹ کا یا جھڑکے جانے کا خوف نہ ہو، کسی قسم کی حیا اور شرم آر بیچ میں آڑ نہ بنے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ یہ سوال کرتے ہوئے شرم، حیا اور جھجک محسوس نہیں کرتی۔ تو عزیزان من، سوال کرتے ہوئے شرم اور حیا کو بیچ میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ڈانٹے نہ۔ یاد رکھیے گا، سوال کرنے پر ڈانٹتا وہ ہے جو بے علم ہوتا ہے، سوال کرنے پر ڈانٹتا وہ ہے جو منصب معلمیت کے لائق نہیں ہوتا، جس کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا، جو کسی کو مطمئن کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔ ایسا بندہ جو سوال اٹھنے پر ان کی زبانیں بند کروا رہا ہو، وہ ظالم ہے، وہ دوسروں کے حقوق غصب کر رہا ہے، اس لیے کہ سوال کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ اب دیکھیں بچہ کس طرح سیکھتا ہے؟ کثرت سوال سے۔ بچہ اپنے والدین سے بار بار ایک چیز کو کئی بار پوچھتا ہے تاکہ اس کو اس چیز کے بارے میں اچھی طرح علم ہو جائے، تمام تر شکوک رفع ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ جس طرح بچہ کثرت سوال سے اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں جان لیتا ہے، اسی طرح شاگرد بھی استاد سے سوال کرے گا تو بند گریں کھلیں گی، الجھنیں ختم ہوں گی، شکوک رفع ہوں گے۔ اور جو استاد ان کو خاموش کروا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا یہ بنیادی حق غصب کر رہا ہے، وہ انہیں علم سے محروم کر رہا ہے۔ سوال ہر ذہن کی پیداوار ہے، سوال وہ کھیتی ہے جو ہر ذہن میں ابھرتی ہے، جو ہر ذہن میں جنم لیتی ہے، اور اسے دبانے والا، اس کا سر کچلنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ سوال کرنا یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے، سوال کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیں خالق کائنات نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمارا دنیا میں آنا اور پھر دنیا سے جانا یہ بھی سوال پر قائم ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد قبر میں پہلے سوال کیے جائیں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری، مال کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق عمل، یہ سارے سوال قبر میں کیے جائیں گے۔ تو سوال ایک حقیقت ہے، اور سوال کی بدولت جانچا اور پرکھا جاتا ہے، سوال کی بدولت ایک دوسرے کی شخصیت کی شناسائی ہوتی ہے، سوال سے قربتیں پیدا ہوتی ہیں، سوال کرنے اور جواب دینے سے ایک دوسرے کے مزاج سے شناسائی حاصل ہوتی ہے، ایک دوسرے سے واقفیت اور جانکاری ملتی ہے۔ تو سوال کرنا چاہیے، اور سوال کرنے کے لیے ماحول بھی پیدا کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارا ماحول یا ہمارا معاشرہ آج اس نہج پر کھڑا ہے جہاں بے شمار خطرات اس کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ اس کلچر کو، اس ماحول کو اپنے اندر ضم کرنے پر تلا ہوا ہے، طرح طرح کے افکار اور نظریات کو پروان چڑھانے پر تلا ہوا ہے، طرح طرح کی سوچ اور فکر کو معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ایسے ماحول میں جب دین اسلام کے پیروکاروں کے ارد گرد مختلف افکار اور نظریات کے لوگ اس کو اپنے اندر ضم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یا اس کی اصل صورت کو مسخ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو پھر سوالات بھی اٹھتے ہیں ان ذہنوں میں جن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان ذہنوں میں رب کے متعلق سوال پیدا ہوتے ہیں، ان ذہنوں میں نبی اللہ کے متعلق سوال پیدا ہوتے ہیں، ان ذہنوں میں قرآن و سنت کے مطابق سوال پیدا ہوتے ہیں، ان ذہنوں میں دین کے بارے میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگر ایسے سوالات آج کا نوجوان کسی سے پوچھے تو عالم دین اگر بڑک اٹھے تو یہ ظلم کر رہا ہے، عالم دین اگر آنکھیں نکالنے لگ جائے، غصے میں آ جائے اور جہنم اور جنت کے فیصلے کرنے لگ جائے تو یہ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ سوال نوجوان کے ذہن میں پیدا ہوا تو اسے معلوم پڑا کہ میرے اس سوال کا حل، میرے ان شکوک کا خاتمہ اگر ہوگا تو وہ عالم دین کے پاس جا کر ہوگا۔ اب عالم دین اس سوال پر مطمئن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا علم کے نہ ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دے پا رہا، تو صاف انکار کر دے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن اسے جھڑک دینا، اسے ڈانٹنا، اس پر غصے ہونا، یا جنت جہنم کے فیصلے سنانا، یہ سراسر ناانصافی اور زیادتی کر رہے ہیں، جس سے نوجوان بگڑتا ہے اور دین سے اور دینداروں سے متنفر ہوتا ہے۔ تو ایک عمومی بات کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ماحول قائم ہے کہ آج کے جوان کے ذہن میں طرح طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں،
اور ان سوالوں کا جواب دینا اور اس پر اسے مطمئن کرنا، شکوک کو رفع کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ دینداروں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے شکوک اور ان کے شبہات کا ازالہ کرنا یا صحابہ علم دین کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے کہ وہ ایسا کریں۔ تو عزیزان من، سوال پیدا ہوتے ہیں، ہر طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں، جس طرح کی مجلس ہو، جس طرح کا ماحول ہو، اس طرح کے سوالات کے پیش نظر ان کو مطمئن کرنا استاد کی، بڑوں کی، لیڈروں کی، قیادت کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھنا، سوال کا جواب دینے سے طلباء کو، پوچھنے والوں کو، سائل کو اطمینان ملتا ہے اور ان کے دل میں محبت بڑھتی ہے، اور سوال کے جواب نہ دینے پر ڈانٹ دینا محض اور جھڑک دینا اور ان کے منہ بند کروا دینا، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ محبتوں کو نہیں، نفرتوں کو جنم دیتا ہے۔ جن شاگردوں کو استاد سوال کا جواب نہیں دیتے، شاگردوں کے یہاں وہ مزاح بن کر رہ جاتے ہیں۔ وہ چونکہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ استاد اس بات پر لاجواب ہے، اور لاجواب ہونے پر وہ اپنی کم علمی اور جہالت کو چھپانے کے لیے ہماری زبانیں بند کروا رہا ہے، ہمیں سوال کرنے سے منع کر رہا ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر، ہر وقت ہر کوئی ہر سوال کا جواب نہیں بھی جانتا ہوتا، تو اگر کسی موقع پر کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو اس وقت ان سے معذرت کر لی جائے، یا یہ کہہ دیا جائے بعد میں آپ کو میں اس پر دیکھ کر یا اس حوالے سے تحقیق کر کے اس کا جواب بتاؤں گا۔ تو ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیشہ کے لیے زبانیں بند کی جائیں یا ڈانٹا جائے۔ سوال ہر ایک کا حق ہے اور سوال ہونے چاہیے، سوال کرنے چاہیے، سوال کرنے کے لیے ماحول بننا چاہیے، اس لیے کہ کثرت سوال سے کثرت علم ہے۔ جتنے زیادہ سوال ہوں گے اتنا زیادہ علم پھیلے گا، اتنے زیادہ سینے کشادہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا انما شفاء العی سوال، کہ جہالت کی بیماری کا علاج سوال سے کیا جاتا ہے۔ تو سوال کرنا یہ جہالت کے خاتمے کے لیے ہے، یہ حصول علم کے لیے ہے، اور حصول علم کا ایک بڑا اور بہترین ذریعہ ہے۔ تو سوال پوچھیں جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے، اور سوال کرنے کا ماحول پیدا کریں اپنے ماتحتوں میں، اپنے متعلمین میں، اپنے مریدین اور شاگردوں میں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ استاد ذمہ دار ہے شاگردوں کا، والدین ذمہ دار ہیں اولاد کے، بڑے بہن بھائی ذمہ دار ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے، افسر ذمہ دار ہے ماتحتوں کا، حاکم ذمہ دار ہے رعایا کا۔ اسی طرح ہر بندہ ایک اعتبار سے ذمہ داری پر فائز ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس منصب پر، جس کام پر بٹھایا گیا ہے، لگایا گیا ہے، اس کا حق ادا کرے اور اپنے ماتحتوں کو مطمئن کرے۔ استاد سے شاگرد سوال پوچھے تو استاد ان کو مطمئن کرے۔ اگر وہ نہیں کر رہا یا ان کے منہ بند کروا رہا ہے، ان کی زبانوں پر سوال نہیں آنے دیتا، تو یاد رکھنا یہ اپنی ذمہ داری سے انحراف کر رہا ہے، اور اس پر بھی سوال ہوگا۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، یہاں دنیا میں دوسروں کو سوال پوچھنے کی اجازت نہ دینے والوں، دوسروں کے سوالوں پر پابندی لگانے والوں، یاد رکھنا کل اللہ کے دربار میں تم سے سوال پوچھا جائے گا پھر، کہ بتاؤ کہ تم نے ان کے ساتھ زیادتی کیوں کی، ان کے منہ بند کیوں کروائے تھے، ان کے سوالوں پر جواب کیوں نہیں دیے تھے، ان کا علم، ان کو علم سے آشنا اور علم سے بہرمند کیوں نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کے دربار میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وہاں شرمندگی اٹھانے کے بجائے بہتر ہے آج یہاں اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کا حق ادا کریں۔ جہاں کمی ہے اپنی کمی کو دور کریں، اپنا علم بڑھائیں، مطالعہ کو فروغ دیں، اپنے مضمون میں مہارت حاصل کریں، تاکہ پوچھنے والا کسی چیز سے محروم نہ رہ سکے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق بخش۔